شاہین گلفام سے جب یہ پوچھا گیا کہ ماضی میں وہ عیسائی تھی اور اب خدا کے فضل سے وہ مسلمان ہیں، دونوں مذاہب کا انہوں نے گہری نظر سے جائزہ لیا ہے۔ اگر دونوں کا تقابل کیا جائے تو سماجی اعتبار سے دونوں مذاہب میں انہوں نے کیا فرق محسوس کیا ہے؟ شاہین کا جواب تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شاہین گلفام قبول اسلام سے قبل عیسائی مذہب کی پیروکار تھی۔ کرونی ان کا نام تھا۔ قبول اسلام کی سعادت خدا نے ان کے مقدر میں لکھ دی تھی کہ وہ فطرتاً سلامت اتباع کے مالک ہیں، ہر شے کو اصل کے روپ میں دیکھنے کی متمنا۔ عیسائیت کو مشرق و مغرب کے پادریوں نے اپنے مفادات کی خاطر جس طرح پراگنڈا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اوائل عمر ہی سے اس مذہب سے بیزار رہنے لگی تھی، حقیقت حق کی تلاش میں سرگرداں رہیں۔ اپنی انہی کوششوں کے بارے میں شاہین کا کہنا ہے، میں ایک کٹر عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں یسوع مسیح کا نام بکثرت لیا جاتا تھا، اس لیے میں بچپن ہی سے کم از کم خدائے واحد کی ذات پر کامل یقین رکھتی تھی۔ 16 سال کی عمر کو پہنچی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہانیاں بچپن سے ازبر کرائی گئی تھیں، ان کے بارے میں میرے دل میں شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ دل کے نہا خانہ سے یوں لگتا تھا آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ کہانیاں محض کہانیاں ہیں، حقیقت سے ان کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ یسوع مسیح پر میرا یقین ہی اٹھ گیا۔ پھر میں پریشان رہنے لگی کہ کیا میں دوہریا ہو گئی ہوں، خدا پر سے میرا ایمان اٹھ گیا ہے۔ ایک نہ سمجھ آنے والی بے قراری نے مجھ کو پریشان کر دیا، چنانچہ میں دوسرے مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ہندو ازم، بدھ ازم اور سکھ ازم کا دقت نظر سے مطالعہ کیا، مگر میری نہ تو تشنگی بجھی نہ سکون قلب ملا۔ ان سب مذاہب میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ضرور ہے، ان کا خدا سے کیا تعلق؟ ماضی کے کرونی اور حال کی خوش قسمت شاہین گلفام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے مطالعہ کے فہرست میں اسلام کو کیوں شامل نہیں کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا، اسلام کے بارے میں جو تھوڑا بہت جانتی تھی اور مجھے جو کچھ گھر سے سکھایا گیا تھا، اس کے پیش نظر اسلام کے متعلق میرے خیالات و افکار درست نہیں تھے۔ انہی نظریات و خیالات کی وجہ سے میں نے اسلام کا مطالعہ کرنا ضروری خیال نہ کیا۔ میں خیال کرتی تھی کہ اسلام جاہلوں اور غیر مذہب انسانوں کا مذہب ہے، ایسا مذہب جس میں عورتوں کو ہمیشہ مردوں کی غلامی سہنا پڑتی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی عورت سے زیادتی کر جائے تو جواب میں عورت کے لیے خاموش رہنا ناگزیر ہے۔ ان خیالات میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میری تربیت ہی ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں کے تمام افراد کے دلوں میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پھر مغرب میں جس طرح اسلام کو متعاون کیا جاتا ہے، اس کے اثرات بھی میرے قلب و ذہن پر حاوی تھے۔ علاوہ ازیں جن مسلمانوں سے میں ملتی تھی وہ عملی مسلمان نہیں تھے، اسلام ان کی زندگیوں میں بھرپور انداز میں نظر نہیں آتا تھا، اور میں نے جب کبھی اپنے واقف کار مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو جواب میں انہوں نے اسلام کے بارے میں ایسی مافوق الفطرت کہانیاں سنا ڈالی جن کی وجہ سے میں اسلام کی طرف راغب نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے روحانی تسکین کے لیے اور عیسائیت سے مایوس ہو کر دوسرے مذاہب کا مطالعہ شروع کیا تو اسلام میرے مطالعہ کے فہرست میں شامل نہیں تھا۔ دنیا کے معروف مذاہب کا مطالعہ میں نے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شروع کیا تھا۔ میں یونیورسٹی اس وقت تک جوائن نہیں کرنا چاہتی تھی جب تک میرا قلب و ذہن صاف نہ ہو جاتا۔ کوئی راہ نہ ملی تو میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ دوسرے مضامین کے ساتھ میں نے عربی کا مضمون بھی منتخب کیا۔ اس حوالے سے میں نے اسلام، اسلامی تاریخ اور اسلامی ثقافت کا بڑی محنت اور عرق ریزی سے مطالعہ کیا۔ اسی دوران میں میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جو پاکستانی مسلمان تھا۔ خوش قسمتی سے اس لڑکے کا تعلق دنیا اسلام کے ان بیشتر نوجوانوں سے نہیں تھا جو بظاہر ہیں تو مسلمان مگر اسلام ان کی زندگیوں میں نظر کہیں نہیں آتا۔ یہ پاکستانی نوجوان جو ایک ہسپتال میں استقبال کنندہ کے عہدے پر کام کر رہا تھا، اس کے عملی مسلمان ہونے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اس سے شادی کر لی۔ یہ شادی دراصل قبول اسلام کے لیے میرا پہلا دروازہ ثابت ہوئی۔ وہ خوش قسمت لمحہ بالآخر پہنچ ہی گیا تھا جس کے لیے شاہین گلفام کی روح برسوں سے تڑپ رہی تھی، مگر تکمیل کی گھڑیاں ابھی بہت دور تھیں۔ شاہین ابھی تک کرونی کی شکل میں تھی، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں، میرا شوہر کم گو اور صابر انسان تھا، میں نے شادی کی پیشکش کی تو اس نے قبول کر لی۔
ایک بار اس نے بہرحال یہ ضرور کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو بہتر ہے، مگر میرا اس کو اور اس کے ان تمام دوستوں کو جن کا خیال تھا کہ میں شادی سے پہلے اسلام ضرور قبول کر لوں، فقط یہی جواب تھا کہ میں ایک مسلمان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک خالص عیسائی بیوی کا کردار ادا کرنا چاہتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ جب تک میں اسلام کی تمام مبادیات اور اسلام کے حقیقی فلسفے کو نہ سمجھ جاؤں، اسے میرا دل اور دماغ قبول نہ کر لے، میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ کرونی نے ایک مسلمان پاکستانی سے شادی رچا لی۔ ان کی شادی کو 2 سال گزر گئے۔ اس دوران میں بقول شاہین کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا کہ اس کے شوہر نے اسے زبردستی اسلام قبول کرنے کو کہا ہو، مگر ہاں اتنا ضرور تھا کہ وہ دنیا کے نامور اسلامی مفکرین اور مصنفین کی وہ کتابیں اپنی بیوی کو ضرور پیش کرتا رہا جن میں اسلام کی سچی تصویر کشی کی گئی تھی اور مسائل کے حل کے لیے کسی بھی پیچیدگی سے ہٹ کر بحث کی گئی تھی۔ شاہین کے شوہر نے اسے آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں بھی لا کر دی جن میں اسلام کے اولین فرائض کے بارے میں باصراحت بتایا گیا تھا۔ شاہین گلفام کہتی ہیں، اس دوران میں مجھے جس کتاب نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ معروف اسکالر جناب علامہ محمد اسد کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب ہی دراصل میرے لیے عظیم ساعتوں کا سندیسہ لے کر آئی۔ میں نے ایک بار پھر اسلام کا بالاستیعاب مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ 2.5 سال کی طویل مدت کے بعد بالآخر وہ گھڑی آ ہی پہنچی جب میرے دل نے گواہی دی کہ اسلام ہی دراصل دنیا کا سچا، حقیقی اور کامل مذہب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور یہ کہ قرآن مجید اللہ کی آخری غیر متبدل کتاب ہے۔ چنانچہ ایک روز عصر کے بعد میں اپنے شوہر کی موجودگی میں کلمہ پڑھ کر باقاعدہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ یہ خدا کا مجھ پر عظیم احسان تھا کہ مجھے اس سعادت کا شرف عطا فرمایا۔ قبول اسلام کی سعادت حاصل کرنے کے بعد کرونی کا نام شاہین گلفام رکھا گیا۔ وہ کہتی ہیں، میرے نام کا دوسرا لفظ مجھے بے حد پسند ہے۔ میں نے نام رکھنے کی تقریب کے بعد اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ پھول کی طرح۔ مجھے بچپن ہی سے پھولوں کی لطافت سے خاص انس رہا ہے۔ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد میری ذات، میرے رویے میں بے پناہ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں پتنگے سے تتلی کا روپ دھار رہی ہوں۔ میرا باطن منقلب ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ میرے شوہر کی بدولت تھا، جس کے صبر اور عمل و کردار نے مجھے اس حقیقت مطلقہ سے روشناس کرایا۔ شاہین گلفام سے جب یہ پوچھا گیا کہ ماضی میں وہ عیسائی تھیں اور اب خدا کے فضل سے وہ مسلمان ہیں، دونوں مذاہب کا انہوں نے گہری نظر سے جائزہ لیا ہے۔ اگر دونوں کا تقابل کیا جائے تو سماجی اعتبار سے دونوں مذاہب میں انہوں نے کیا فرق محسوس کیا؟ شاہین کا جواب تھا، اسلام انسانی زندگی میں ایک توازن پیدا کرتا ہے، اس لیے تو اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، سماج کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کا یہ احاطہ نہ کرتا ہو۔ اسلام میں انسان کی روحانی اور مادی زندگی میں کوئی امتیازی لکیر نہیں کھینچی جا سکتی۔ اگر میں عیسائی رہتی تو اب تک نن بن چکی ہوتی، کیونکہ عیسائیت میں عورتوں کے لیے روحانی زندگی کو بالیدگی بخشنے کے لیے سوائے نن بننے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو روزمرہ کا ہر کام عبادت ہے، بشرط یہ کہ نیت درست ہو اور اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے۔ اسلام کا کسی بھی لحاظ سے عیسائیت سے تقابل میں سمجھتی ہوں اسلام سے زیادتی کے مترادف ہوگا۔ صرف نماز ہی کو لے لیجئے، اسلام سے پہلے میں ورزش اور روحانی تسکین کے لیے یوگا کیا کرتی تھی، مگر اب میں نماز پڑھتی ہوں تو اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روحانی بالیدگی بھی ملتی ہے، جسمانی اعصاب کی تھکن بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اصل اس کا مقصد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔